اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دفعہ ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انگلی کے اشارے سے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور اس کے بعد ابو لہب کا کیا حال ہوا؟ ابو لہب کا معنی ہے شولوں کا باپ، لہب یعنی شولوں والا۔ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے رخسار شولوں کی طرح چمکا کرتے تھے، اور وہ اتنا خوبصورت تھا اور اس کا سرخ رنگ تھا۔ عرب میں جب غربت تھی تب بھی اس کے گھر میں 2 سونے کی اینٹیں موجود تھیں۔ وہ اتنا مالدار تھا اور سارے مکے کا سردار تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے بے ادبی کی، اور اللہ پاک دنیا میں سب سے زیادہ ناراض اسی بات سے ہوتا ہے کہ کوئی اس کے رسول کی بے ادبی کرے۔ بدر کے موقع پر ابو لہب ڈر گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں مکے میں ہی رہوں گا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ لوگوں نے اس کو بڑا لعن طعن کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میرے خرچے پر 4-5 بندے لے جاؤ، لیکن میں خود جنگ کے لیے نہیں جاؤں گا، اور وہ پیچھے رہ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ بچ گیا ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر ایک ایسی بیماری نکل آئی کہ اس کا سارا وجود ریشے سے بھر گیا۔ اس کے بچوں نے ابو لہب کو لے جا کر مکے سے باہر پیچھے ایک حویلی میں بند کر دیا۔ وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی، اور جب اس کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا تو وہ اس میں چلاتا رہا اور وہ چیختا تھا کہ کوئی مجھے بچاؤ، کوئی مجھے پانی پلاؤ۔ اور جب وہ دروازہ توڑ کر باہر نکلا تو چوک میں مر گیا، اور ابو لہب کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اس کی لاش چوک میں پڑی تھی۔ ابو لہب کے بیٹوں سے لوگوں نے جا کر کہا کہ شرم کرو، تمہارا باپ چوک میں مر گیا ہے۔ تو اس کے بیٹوں نے ایک ملازم کو پیسے دیے اور کہا کہ گڑھا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کر اس میں پھینک دو۔ اس غلام نے مکے کی گلی میں ایک گڑھا کھودا اور رسی کے ساتھ پکڑ کر اس کی ٹانگ باندھی اور اس کو گھسیٹ کر اس گھڑے میں ڈال دیا، اور اوپر سے مٹی ڈال دی اور بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ اور یہ اس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے کی سزا تھی۔ استغفر اللہ۔